بخاری شریف اور مسلم شریف میں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سعد میرے ماں باپ تجھ پر قربان، تیر مارو۔ اس حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے تیر انداز تھے۔ جنگ احد میں جب کافر لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کو فرمایا کہ تیر مارو۔ ان کافروں کے اور آپ تیر لے کر سعد کو دیتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک نے کسی اور شخص کو یہ نہیں فرمایا کہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں سوائے سعد کے۔ اس حدیث شریف سے حضرت سعد کا رتبہ معلوم ہوا اور آپ جنت کی خوشخبری پانے والے اصحابوں میں سے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ماموں بھی کہا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اے اللہ تیری قدرت کے رنگ اور شان عجب کے ڈھنگ کے۔ حضرت سعد اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے پیارے اور فدائی اور جنتی، اور ان کا بیٹا عمر ایسا بے رحم اور پتھر دل کہ تیرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر امام حسین رضی اللہ عنہ کو بے چین کرے اور ایک بوند پانی بھی نہ دے اور بھوکے پیاسوں کو شہید کر ڈالے۔ بے شک ولی سے شیطان پیدا کرنا اور شیطان سے ولی پیدا کرنا یہ تیری قدرت کا بہت ہی ادنا کمال ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ سبحان العظیم۔ عمر بن سعد نے محرم کی 7ویں تاریخ کو دریا کے آگے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے کے سامنے لشکر ڈال دیا اور دریا پر قبضہ جما لیا، اور فوجیوں کو حکم دیا کہ اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بوند پانی بھی نہ دیا جائے، اگر ان کو پانی پہنچ گیا تو یہ ہم کو زندہ نہ چھوڑیں گے۔ اس وقت اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیاس کی تیزی سے یہ حال تھا کہ ہر ایک بڑا چھوٹا پیاس پکارنے لگا اور بچوں کی چیخیں نکل گئیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچوں کی بے چینی دیکھ کر اپنے سوتیلے بھائی حضرت عباس کو دریا پر پانی لینے بھیجا، اور انہوں نے جب پانی لینے گئے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی مشکل سے دریا پر پہنچے اور مشک بھر کر چلے تو ظالموں نے تیر مارے اور مشک میں سے پانی نکل گیا اور خود زخمی ہو کر کھا لیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ سے فرمایا، بھائی جان دنیا کا پانی اب ہماری قسمت میں نہیں ہے۔ لکھا گیا ہے کہ جب اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم مچھلی کی طرح پیاس کی تیزی سے تڑپنے لگی تو کنواں کھودا گیا، 70 ہاتھ زمین کھودی مگر پانی نہ نکلا، ہر طرح کی مجبوری ہو گئی۔ پیاس کی تیزی سب اشاروں سے بات کرتے تھے اور تیمم سے نمازیں پڑھنے لگے۔ محرم کا 7واں، 8واں، 9واں یہ 3 روز اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے گزرے کہ ایک بوند پانی بھی نہ ملا، زبانیں خشک ہو گئیں۔ اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے میرے پیارو صبر کرو، صبر خوب ہے اور اللہ کو محبوب ہے، صبر کرنے والوں پر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں اور جنت صبر کرنے والوں کی عاشق ہے۔ آپ کی یہ نصیحت سن کر سب کی ہمت بڑھی اور سب مسلح بچھا کر اللہ کی یاد میں لگ گئے، اور آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے مالک زمین و آسمان، تو خوب جانتا ہے کہ ان لوگوں نے مجھ کو بلایا، مجھ پر اور میرے ساتھیوں پر یہ ظلم ڈھایا، اس کا انصاف تیرے قبضے میں ہے۔ اپنے ساتھیوں سے فرمایا، یعنی سب بھائی اور بھتیجوں سے کہا، اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، بڑی شان و ہمت والے یہ ہم سے ہرگز نہ ہو سکے گا کہ اس مصیبت میں آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائے۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اپنے جانوں کو آپ پر قربان کریں، اللہ اور رسول راضی کریں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے پیارو تمہاری مرضی، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ شہادت کا درجہ حاصل کریں تو جنت تمہارے قدموں کے نیچے ہے اور پیاس بجھانے کو کوثر کا پانی تیار ہے۔ محرم کی 9ویں تاریخ کی رات گزری اور شہادت کا دن آیا اور 10ویں تاریخ کی صبح ظاہر ہو گئی۔ آپ نماز پڑھ کر جائے نماز ہی پر بیٹھے تھے کہ ظالموں کو لشکر لڑنے کے لیے آ گیا اور ڈنکے کی آواز آئی، پھر آپ نے لڑنے کا سامان درست کیا۔